پھر وہ آگے سفر، حضرت ابو سلمہ، نام یاد رہے گا آپ کو، یہ سلمہ عربی میں جب پڑھیں گے نا تو لام پہ بھی زبر آئے گی، میم پہ بھی ایک خالی ہوگی تو سلمہ بنے گا. ہم اپنی زبان میں سلمہ بھی بول لیتے ہیں. حضرت سلمہ، ابو سلمہ، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو بچے کا نام سلمہ رکھا، اور سلمہ کا معنی ہوتا ہے یہ سلامت رہے، تو بیٹے کا نام سلمہ رکھا انہوں نے. حضرت سلمہ اتنے پیارے تھے، خوبصورت تھے کہ باپ نے اپنا نام ہی چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو ابو سلمہ کہلانا پسند کیا. بیٹے یہ کنیت مشہور ہو جاتی. ماں اتنا پیار کرنے لگی بیٹے سے کہ ماں کا نام ام سلمہ مشہور ہو گیا. اتنے پیارے بیٹے تھے کہ مکے کی عورتیں روز آتی، کوئی بی بی آ کہتی ذرا تھوڑی دیر بچہ دینا، میں گھر نہ لے جاؤں. ایک اور بی بی آ گئی، تھوڑی دیر میں نہ کھلا لوں. بچیاں محلے کی عورتیں بڑا پیار کرتی. حضرت ابو سلمہ جب کفار مکہ سے تنگ آ گئے تو مدینے جانے کا ارادہ کیا. مدینے جانے کا دکھ جب بہت زیادہ گھیر لینا بندے کو تو پھر مدینہ یاد آتا ہے. مدینے جانے کا جب ارادہ کیا نا تو میاں بیوی اور بیٹا ساتھ بیٹھے. جب گئے نا مدینے کی سرحد پہ تو جناب ام سلمہ کے میکے والے آ گئے. آ کے آنے لگے ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی کوئی نہیں جائے گی، جا تو نے جانا ہے. بنو مغیرہ میں ان کی شادی ہوئی تھی، بنو مغیرہ کے سارے لوگ آ گئے، ہم نہیں جانے دیں گے. وہ جناب ام سلمہ کو لے گئے. ماں ادھر چلی گئی، پیچھے سے جناب ابو سلمہ کے بھائی، ان کے رشتہ دار، ان کے ماں باپ سارے آ گئے. کہنے لگے، ان کا والد کہنے لگا ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو جا، یہ بچہ ہماری نسل ہے، میرا پوتا نہیں جائے گا، ان کو نہیں جانے دوں گا. رشتہ دار جمع ہو گئے، یہ نہیں جائے گا. حضرت ابو سلمہ بچہ اپنی طرف کھینچتے، ان کا قبیلہ اپنی طرف کھینچتا. اسی حالت میں بچے کا بازو اتر گیا، بچہ چیخے مار کے رونے لگا. ذرا سننا اور ذرا سوچنا، میں کہا کرتا ہوں جسمانی تکلیف صحیح جاتی ہے، یہ جو ذہنی تکلیف ہوتی ہے نا، اذیت، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن صحابہ نے جہاد زندگانی میں ذہنی آزمائشوں کو سہا، تکالیف برداشت کی. بچہ ان کے میکے والے لے گئے، بیوی سسرال والے لے گئے. جناب ابو سلمہ تھوڑا آگے بڑھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے بیٹا بھی مجھے بڑا پیارا ہے، بیوی بھی بڑی پیاری ہے، لیکن شہر مدینہ کا بھی جواب نہیں، میں مدینے ہی جاؤں گا بچہ چھوڑ کے. او بھائی، یہاں جو لوگ 22 دن کے لیے 28 دن کے لیے جاتے ہیں نا، وہ 6 سال کی پلاننگ پیچھے دے کے جاتے ہیں. بچوں کو کوئی تکلیف نہ آئے، گھر والوں کو کوئی مشقت نہ آئے، جو 15 دنوں کے لیے جا رہے. لیکن بچہ رہ گیا، بیوی رہ گئی. جناب ابو سلمہ مدینے چلے گئے. ماں کہیں ہے، بیٹا بتاؤ کتنی تکلیف ہے، کتنی اذیت ہے، کتنی آزمائش ہے. حضرت ابو سلمہ مدینے چلے گئے. حضرت ام سلمہ سارا دن ایک پہاڑی پہ بیٹھی رہتی اور روتی رہتی، اور جو اس طرف سے آتا ان کے سسرال کی طرف سے، اس سے پوچھتی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، روٹی ٹائم پہ کھاتا ہے، اس کا بازو ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو سلمہ مدینہ منورہ میں پہاڑ پہ بیٹھے رہتے. جو لوگ مکے آتے پوچھتے میرے بیٹے کو دیکھا ہے کہیں گلی میں کھیلتے. ان کی ماں کا کیا حال تھا. کسی کو رحم نہیں آیا میری بیوی پر، ابھی بھی کسی کو خیال نہیں آیا. صبح شام میں روتے گزر گئی. 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، پورا سال گزر گیا. پورا سال یہاں مفت میں دین ملا ہے، مفت میں. ہم مدارس میں کہتے ہیں مفت میں قرآن پڑھائیں گے، بچہ داخل کرا جاؤ. مفت میں حدیث سکھائیں گے، داخل کرا دو. کہتے ہیں نا بھائی، مذہب کی بات، مذہب سے تو ہمارا سوتیلا رشتہ ہے. اگر بچہ اسکول میں نہیں چلے گا، کام نہیں سیکھے گا، پھر دیکھیں گے اس کو مولوی بنانا ہے کہ نہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکنڈ درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ معاذ اللہ مذہب کو ملتا ہے. یہ لوگ تھے جو نفسیاتی طور پر مجبور ہو گئے، لیکن مذہب سے پہلا رشتہ، مذہب سے پہلا تعلق، پہلا ان کا سگا پن اپنے دین کے ساتھ. سال بیت گیا تو بنو مغیرہ کے سیانے لوگ جمع ہو کے جناب ام سلمہ کے باپ کے پاس گئے. کہنے لگے بس کر دے، تیری بیٹی کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا، چل بس کر، مہربانی کر. وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں بیٹی کو جانے کی اجازت دے دیتا ہوں. وہی سارے لوگ پھر مل کے حضرت ابو سلمہ کے خاندان کے پاس گئے. کہا تمہیں اس بچے پہ رحم نہیں آتا، ایک چھوٹے سے پھول پر کرم نہیں آتا؟ ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تم نے جدا کر دیا وہ بچہ. او بھائیو، ان لوگوں نے وہ والی قید صحیح ہے صحابہ نے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن صبر، استقامت پہاڑ ثابت ہوئے. حضرت
अबू सलमा के रिश्तेदार भी मान गए। अब उम्मे सलमा अपना बेटा लेके एक जगह जमा हुई तो उनका अब्बा पूछने लगा, बेटी अब यही रहोगी ना? तो हजरत उम्मे सलमा कहने लगी, अब्बा आपको अभी भी समझ नहीं आई, जिस मदीने के लिए साल पूरा तकलीफें सही है उसको छोड़ के मैं यहां रहूंगी? क्या एक घोड़े का बंदोबस्त कर दो, मुझे और मेरे बेटे को घोड़े पे तुम बिठा दो और मदीने मेरा अल्लाह मुझे पहुंचा देगा, बिठा दो मैं पहुंच जाऊंगी। भाइयों, इस अंदाज में इनकी मुलाकात हुई। जिंदगी में सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, इस्तकामत नहीं रही। हमारे कमजोर लबो लहजे ने खुदकुशियों को ईजाद किया, हमारी कमजोर तबीयतों ने फसाद को ईजाद किया, हमारे रिश्ते हमारी मर्जी के हैं। और किसी शायर ने कहा था, तेरी शर्तों पे ही अगर करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। मेरी मर्जी पे मेरा चचा चले तो मेरा ताल्लुक है, मेरी मर्जी पे मेरा दोस्त चले तो मेरा ताल्लुक है, और अगर वो अपनी मर्जी कर जाए तो फिर मेरा कोई रिश्ता। ओ भाई, ये क्या रिश्तेदार चलाने का तरीका हुआ? इस्तकामत ही नहीं, हौसला ही नहीं, सब्र ही नहीं, और जब बुजुर्गों में नहीं